میں نے اپنے محلے کے ایک پکوڑے بیچنے والے چاچا سے پوچھا، اعظم چاچا کل میرے گھر میں افطاری ہے، 50 لوگ ہوں گے تقریباً، پکوڑے اور سموسے چاہیے، آپ کو میں کتنا ایڈوانس دے دوں؟ اعظم چاچا نے میری طرف دیکھا اور سوالیہ نظروں سے مسکرائے، بیٹا کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ مجھے ایسا لگا جیسے چاچا نے میری توہین کی ہے۔ مجھے ایک عرصے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود میرے سوال پہ انہوں نے مجھ سے ایڈوانس مانگا۔ مجھے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ میں نے اصل قیمت سے زیادہ پیسے نکالے اور چاچا کے سامنے رکھ دیے۔ چاچا جی نے وہ پیسے اٹھائے، میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ وہ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے، سڑک پار کر کے یہ پیسے اس کو دے آؤ اور کل آ کے اپنے پکوڑے اور سموسے لے جانا۔ بیٹا تم نے میری پریشانی حل کر دی۔ افطاری کا وقت قریب تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس سامنے کھڑی بوڑھی عورت کی مدد کر سکوں۔ اب بیچاری چند دن سحری اور افطاری کی فکر سے آزاد ہو جائے گی۔ چاچا کی یہ بات سن کے میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، چاچا وہ کون ہے آپ کی؟ چاچا جی نے غصے سے کہا، وہ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے اور میری بہن ہے۔ تم پیسے والے کیا جانو رشتے کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں انسانیت کی پہچان ہی نہیں رہی، انہیں رشتوں کا بھرم کیا پتا۔ وہ بوڑھی عورت سڑک کے اس پار پچھلے 3 گھنٹے سے کھڑی ہے، نہ وہ مانگ رہی ہے اور نہ ہی کوئی اسے دے رہا ہے۔ تم لوگ صرف بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہو اور پیٹ بھرے رشتہ داروں کو افطار کرا کر سمجھتے ہو کہ تم لوگوں نے ثواب کما لیا۔ اگر روزہ رکھ کر بھی یہ احساس نہیں جاگا تو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک ہے، بھوک۔ چاچا کی یہ باتیں سن کر میں بوجھل قدموں سے اس بڑھیا کی طرف جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں جو پیسے تھے یہ میرے نہیں تھے، یہ اس غریب پکوڑے والے کے تھے۔ میرے پیسے تو پیٹ بھرے رشتہ داروں پر خرچ ہو رہے تھے اور چاچا جی کے پیسے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بڑھیا میں ماں، بہن اور بیٹی مجھے کیوں نہیں دکھائی دی؟ اے کاش کہ میں بھی چاچا کی آنکھ سے دیکھ سکتا۔ اے کاش کہ تمام صاحب حیثیت لوگ بھی اسی آنکھ کے مالک ہوتے۔ اے کاش کہ رمضان میں ہم پیٹ بھرے رشتہ داروں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بجائے ان لوگوں کے گھروں میں راشن ڈلوائیں جن کے گھر میں فاقے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود۔ دیکھتے رہیے، شکریہ۔